بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی دوسری ویڈیو ہے مجبوراً۔ ویسے سردی ہے لیکن سیاسی گرمی اتنی ہے کہ مجھ سے رہا نہیں گیا۔ کچھ پرانی کہاوتیں یاد آ گئیں، اس کے حساب سے میں نے کہا چلو آج دوسری ویڈیو بھی بنائی دیں۔ ایک کہاوت ہے پرانی، کٹورے پہ کٹورا بیٹا باپ سے بھی گورا۔ وہ اچھائی کے لیے ہوتا ہے۔ پھر آج جو سیاست میں تبدیلی آئی وہ بڑی عجیب و غریب تبدیلی تھی۔ ایک خاتون ہے، اب خاتون کہنا پڑتا ہے، مجبوری ہے، ویسے تو یہ خاتون کے نام کی بس دھبا ہے، اور بلکہ خاتون کہنے سے خواتین کی تذلیل ہوتی ہے۔ نانی بھی نہیں کہہ سکتا کیونکہ ہے تو نانی، لیکن نانی کے کہنے سے نانیوں کی تذلیل ہوتی ہے۔ اچانک پلٹا کھایا۔ کل تک جو آستینیں چڑھا کے پائنچے اوپر کر کے افواج کے خلاف، چیف کے خلاف، ڈی جی آئی ایس اے کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف باپ بیٹی دونوں مورچہ سنبھالے ہوئے تھے، آج اچانک کیا ہوا؟ ایسا کیوں ہوا؟ یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں، اس کا باپ غدار ہے، بیکاری بھی ہے، اور اس نے آج سرٹیفائڈ اپنے اوپر ایک ٹھپا لگا لے، دستخط شدہ بیکارن۔ کل تک جو جلسے جلوسوں میں نتی لڑکی سے فوج ڈرتی ہے، لڑکی کہنا بھی ایک کیا کہوں میں، اور فوج ڈرتی ہے۔ کل تک جو یہ کہا جا رہا تھا کہ ٹانگیں کانپتی ہیں، ماتھے پہ پسینہ ہوتا ہے، اچانک ایسا کیا ہوا کہ خاتون خانہ ایک دم گر گئی؟ پیر صاحب پگاڑا نے کہا تھا نواز شریف کے بارے میں کہ یہ شخص جو ہے نواز شریف، جب تک اس کو آپ سے کام ہوتا ہے یہ آپ کا دوست ہوتا ہے، آپ کا دوست بھی نہیں ہوتا بلکہ یہ کہیے کہ آپ کے گلے کا ہار ہوتا ہے، اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچے تو یہ پاؤں بھی پکڑ لیتا ہے، وقت پڑنے پہ پاؤں پکڑ لیتا ہے، اور وقت ختم ہو جائے تو گلا پکڑ لیتا ہے۔ آج بیٹی نے یہ بات ثابت کیا کہ میڈیکل سائنس بالکل سچ کہتی ہے کہ آپ کے جینز میں، آپ کے ڈی این اے میں اچھائی اور برائی اور غلاظت سب ایک ساتھ ہوتی ہے۔ واہ مریم بی بی واہ، کوشش ہی نہیں کرنی پڑی، ڈھونڈنا ہی نہیں پڑا تمہارے بارے میں سوچنے کے لیے کہ کیا کہا جائے تم کو اور کس طریقے سے کہا جائے۔ ہماری تو خیر ہے، ہم لوگ تو برداشت کر ہی رہے تھے، لیکن میں وہ سوچ رہا ہوں ان لوگوں کا جو تمہارے پیچھے تمہارے ساتھ کھڑے ہو کے بھونک بھونک کے گلے خشک ہو گئے، ان لوگوں کے اپنے ناجائز باپ نواز شریف کے لیے اور تمہارے لیے۔ ان کا بیانیہ ہے وہ ووٹ کو عزت دو کے لیے لڑ رہے ہیں، آئین یوں کہتا ہے، آئین کے دائرے میں رہ کے۔ ابے او گھونچو، ذرا یہ بتاؤ مجھے، ایسا کون سا آئین میں لکھا ہے کہ فوج کے ساتھ رہ کے، فوج کے ساتھ مل کے آئینی حکومت کو گرایا جائے؟ پہلے تو مجھے یہ بتاؤ، نہیں بتا سکتے۔ میں مریم، تمہاری ہم نام ہے مریم اورنگزیب بالبتوڑی، عظمہ بخاری خارشی عورت، وہ توتلی مائزہ مید، محمد زبیر حادثاتی وزیر اعظم 6 فٹ 6 انچ کا باولا، سمجھے، خاقان عباسی، خواجہ آصف،
کفن پھاڑ کے میدان میں نکلے ہوئے تھے. ہمارے قائد نے یہ کہا ہے. کیا کہے؟ کدو کا ہے، بیکاری کہیں کہ ہمارے قائد نے یہ کہا ہے. وہ اصولوں کی لڑائی لڑ رہے ہیں، وہ یوں کر رہے ہیں، وہ یوں کر رہے ہیں. ووٹ کو عزت دو، ووٹر کو عزت نہیں دو بلکہ ووٹ کو عزت دو. پھر کیا ہوا؟ آج گلے پڑتے پڑتے پیر پڑ گئی. معافیاں، ترلے، منتیں. اچھا لگا. یہ اوپر والے کا کرشمہ ہے، کیسے عرش سے فرش پہ پھینکا. بی بی سی کو انٹرویو دیتی ہے کہ فوج ہمارا ادارہ ہے، ہم فوج کے حصے ہیں، فوج ہماری ہے، اسٹیبلشمنٹ ہماری ہے. ملک کے خاطر، قوم کے خاطر، عوام کے خاطر ہمیں فوج سے بات کرنے میں کوئی اعتراض نہیں. ہم کر لیں گے بات. کیوں کر لیں گے؟ فوج نے بلایا تم کو. اور پھر ساتھ پہ کہتی ہے کہ میرے پاس بہت سارے پیغامات آئے. تمہارے پاس اس قسم کے تو کوئی پیغامات نہیں آ سکتے. کوئی پیغام اس قسم کا نہیں آ سکتا کہ تم سے ملو، کبھی تو ملو، چائے پہ آؤ. کوئی پیغام نہیں ہو سکتا. اور فوج کیوں بلائے گی تم کو؟ تم ہو کون؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہاری ہستی کیا ہے؟ ایک بھگوڑے ڈاکو کی بیٹی بھگوڑن بننے والی تھی، بچ گئی، نہیں گئی، جانے نہیں دیا اس کو. ایک بھکارن عورت تم سے ملیں گے. ابھی آج جلسے میں کہتی ہے کہ بڑوں کی لڑائی میں بچوں کا کام نہیں. اب تو یہ بتا دے، تو اپنے آپ کو بچوں میں کاؤنٹ کرتی ہے بڑوں میں؟ نہ تو بچوں میں نہ بڑوں میں. بیکارن ہے. جا کے فوج سے کہتی معاف کر دو. کیوں میں بتاؤں؟ گلگت بلتستان کا الیکشن واضح برتری. میں نہیں کہتا کہ آپ جو سروے ہو رہا اس کو مانو، مت مانو، 15 تاریخ تک رک جاؤ. واضح برتری. شاید 2 سے 3 سیٹیں پیپلز پارٹی کو مل جائیں، 1 آدھ ان کو مل جائے. اس کے علاوہ یہ بھی پتہ ہے کہ قانون حرکت میں آئے گا اس کے بعد. تو اس سے پہلے معافیاں، ترلے، منتیں، پیر پکڑ لو. پچھلے دنوں سنا تھا کہ آئی ایس آئی کے ہیڈ سے ملنے کے لیے گئی تھیں، اس نے ملنے سے بھی انکار کر دیا. اس حرام کی دولت کے لیے کتنا گرو گے تم لوگ؟ کس سطح تک گرو گے؟ مطلب اب نیچے کوئی سطح رہی نہیں سوائے اس کے کہ اب گڑا کھودا جائے اور اس میں دفن ہو جاؤ، تم لوگ مر جاؤ. باپ بیٹھ کے گجرانوالہ میں جلسے میں کہتا ہے، کوئٹہ کے جلسے میں کہتا ہے کہ تم نے مجھے سزا دلائی، تم نے مجھے یہ کیا، تم نے ججوں سے بات کی، تم نے یہ کیا، تم کو حساب دینا. بیٹی بھی کہتی تھی ہم کو آنے دو، ہم تم سے ایک ایک چیز کا حساب لے. کیا حساب لے گی بھائی؟ ہے وہ چریا جو ہے، کیا نام ہے اس کا، صفدر راجپوت نہیں، وہ کیا ہے، چمپو، وہ بیچارہ ڈرائیور بھی ہے، گارڈ بھی ہے، ایک ہی اس پہ. اور شور کہتی ہے، شور ہے. جس فوج کو تم ملائن کر رہے تھے، جس فوج کے خلاف تم بول رہے تھے، جس فوج کے خلاف تم ہندوستان اور دنیا بھر میں بغاوت کا جھنڈا اٹھا رہے تھے، آج اللہ تعالیٰ نے تم کو ذلیل اور رسوا کر کے ایسا زمین پہ پٹکا ہے. اب تمہاری حمایت میں بولنے والے تمہارے سارے کتے اور کتیاں ہیں. میری سمجھ میں نہیں تھا وہ کیا بولیں گے، ہے کیا ان کو بولنے کے لیے، کس منہ سے بولیں گے، اس کو ڈیفائن کیسے کریں گے، اس کو کس طریقے سے جسٹیفائی کریں گے، اس کا ترجمہ کیا کریں گے کہ ہماری ماں نے، ہماری بہن نے، ہماری بہو نے، ہماری بیٹی نے ہمارے منہ پہ کالک مل دی، ہم کو ذلیل کر دیا. ویسے ذلیل اپنی حرکتیں سے ہو، ایک غداروں کے پیچھے، جھوٹوں کے پیچھے، چوروں کے پیچھے ایسے لگے کہ اپنی اوقات تک بھول گئے. آج میں جو مرد حضرات سے بات کر رہا ہوں، انہی کے جو بھونکتے تھے، پتہ نہیں ان کی بیوی بچے ان کے بارے میں کیا سوچیں گے. اور جو ایک آدھ بسی بھی ہے
وہ گھر جائے گی تو اس کا شوہر کیا کہے گا اگر ہے تو؟ کل جو تمہاری میٹنگ ہوئی آدھے ادھورے بلاول سے، وہ اسی بات پہ ہوئی ہوگی، کیونکہ دونوں کو پتا ہے کہ گلگت بلتستان ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، دونوں جانتے ہیں کہ ہمارے نصیب میں اب گلگت بلتستان، تمہارے نصیب میں کچھ بھی نہیں سوائے ذلت اور رسوائی کے۔ کہتے ہیں نا اتنا کھاؤ جتنا ہضم ہو جائے، اتنا مت کھاؤ کہ ہیضہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ بھونکتے وقت اتنا بھونکو کہ تھوڑا سا کاٹنے کی طاقت رہے، ایسا نہ ہو کہ بھونکتے 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 مدہوش ہو کے بے ہوش ہو کے تکار کے کونے پڑ جاؤ اور کوئی آ کے تمہارا گھر کا صفائی کر دے۔ اس وقت تم اتنا 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 گمبھیر طریقے سے نڈال ہو کہ اب تم کو صرف واپسی کا رستہ چاہیے جو نہیں ملنا۔ واہ آفرین اللہ تعالیٰ تیری شان ہے۔ زمین کے اوپر رینگنے والے کیڑے مکوڑوں سے بھی بدتر ہو تم لوگ، کہیں کے بھی نہیں رہے، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ آج سارے سوشل میڈیا پہ، ٹی وی کے ہر چینل پہ یہی بات ہو رہی ہے کہ بگوڑے کی بیٹی نے کیسے اپنی لنگوٹ گولی ہے، کس طریقے سے وہ ذلت آمیز بات کہ میری فوج ہے۔ تمہاری فوج کہاں سے آئی؟ کدھر سے تیری فوج؟ کس فوجی افسر کے ساتھ تیری بنی ہے یا تیرے باپ کی بنی ہے؟ ہو کون تم لوگ؟ حرام کا مال کھا کھا کے ملک کو خالی کر کے اور کہتے ہو ہماری فوج، ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہمارے ادارے، اور تم ہو کون؟ تمہارا کوئی ادارہ ہی نہیں ہے، نہ تیرے باپ کا، تیرے خاندان میں کسی کا بھی یہاں کچھ نہیں ہے۔ تم لوگ بھارتی تھے، بھارتی ہو، غدار تھے، غدار ہو، تم لوگ روکے ایجنٹ تھے، روکے ایجنٹ ہو، اور ایسے ہی مرو گے کتے کی طرح جیسے ایجنٹ مرتے ہیں۔ اور تمہارے باغی، تمہارے پیچھے جو تمہارے اطراف میں جو کتے ہیں بھونکنے والے، اب ان کو بھی اپنی موت نظر آئے گی۔ کیا بات ہے! آج میں سکون سے سوؤں گا یہ سوچ کے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ، اور یہ میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو مایوس ہو جاتے تھے، جو پریشان ہو جاتے تھے کہ شاید ان کی کوئی ڈیل ہو گئی، شاید یہ ہو گیا، شاید کوئی ڈیل نہیں ہوگی۔ یہ اسی طریقے سے اب تلوے چاٹیں گے، اسی طریقے سے زمین پہ رینگ کے معافیاں مانگیں گے، لیکن یہ اب اللہ کی پکڑ میں، اور جب اللہ کی پکڑ میں کو آ جائے تو سیانہ کوا ہمیشہ گو کھاتا ہے، یہ اب گو کھائیں گے۔ حیران ہوتا تھا میں ان کی جلسوں میں تقریریں سن کے، بڑوں کی لڑائی میں بچے نہیں بولتے، بری بات ہے۔ میں تمہارے کارکنوں سے بھی مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ دیکھ لو اپنی بھگوڑی چورنی کو، بھکاریوں کو کیسے پلٹا کھایا ہے، توے میں سے جیسے روٹی پلٹتی ہے۔ ہماری فوج ہے، آج یہ فوج ہماری ہو گئی۔ کل تک نام لے کے کہا جا رہا تھا جنرل باجوہ حساب تم سے لیں گے، تم جواب دو۔ ایسا ہے کہ جنرل کا بھی نام لے کے کہا جا رہا تھا تم جواب دو گے۔ اوپر وہ اب تم لوگوں سے جواب لے رہا ہے، اور آج میری بات لکھ لو، مجھے ڈر ہے، ایسا ہو جائے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم لوگ خودکشی نہ کر لو، کیونکہ حلال کی موت تمہارے نصیب میں تو مجھے نہیں لگتی۔ تمہارا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، جس کی آج پہلی جھلک عوام نے، قوم نے، دنیا نے دیکھی۔ اور دیکھو اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو، بی بی سی کو انٹرویو دے کے کہہ رہی ہے، لوکل بھی ہوتا تو کہتے کہ جی جوڑ توڑ کر کے یا توڑ مروڑ کر کے بیان کیا، یہ تو بی بی سی کو انٹرویو دیا، ہمارا تو کوئی کام ہی نہیں اس میں۔ تو اب جتنی دنیا کے معزز عزت دار
وطن پرست، ملک سے محبت کرنے والے، ایمان والے، اللہ کے رسول کو ماننے والے، قرآن پہ عمل کرنے والے اور اس کو ماننے والے، اب سب با جماعت روز صبح دوپہر شام تجھ پہ اور تیرے باپ پہ تھوکیں گے۔ اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تو نے اپنے باپ سے غداری کر لی، نئی پارٹی بنائے گی، نیا منشور لے کر آئے گی، نیا بیانیہ ہوگا، گیا باپ جہنم میں۔ کوئی بات نہیں، باپ نے بیٹی کو جہنم میں بھیجا، بیٹی باپ کو جہنم میں بھیج دے، یہ تمہارے خون میں، جینز میں، ڈی این اے میں۔ بس مجھے اتنا ہی کہنا تھا، خوشی ہوئی مجھے سن کے، دیکھ کے، اور میں اپنے تمام بچوں سے، تمام پیاروں سے یہ کہنا چاہوں گا، مایوس نہ ہو، دیکھ لو، شروع ہو گیا کاؤنٹ ڈاؤن۔ اپنی دعاؤں میں، پیار میں، محبت میں یاد رکھیں۔ میری طرف سے بہت سارا پیار، بہت ساری دعائیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔